اتنی جو فضیلت ہے اور ثواب ہے نماز جعفر طیار کی کہ باقاعدہ علماء نے لکھا ہے اس کو کہ نماز جعفر طیار سنت موقدہ ہے، تاکیدی مستحب ہے۔ اور آیت اللہ سیستانی نے باقاعدہ عروہ کے اندر یہ بات لکھی کہ نماز جعفر طیار سنت موقدہ ہے، عامہ اور خاصہ میں یہ نماز بہت مشہور ہے۔ عامہ یعنی غیر شیعہ مسلمان، خاصہ یعنی برادران ایمان، ان میں روایت بہت مشہور ہے اس کی فضیلت کی، اور روایت متواترہ سے یہ نماز ثابت ہے۔ اس نماز کو اکسیر اعظم اور کبریت احمر بھی کہا جاتا ہے۔ سرخ گندک جو ایک زمانے بہت نایاب تھی، یعنی کسی چیز کو بہت نایاب، بہت پریشس اور یہ قرار دیا جاتا تھا تو کبریت احمر کہا جاتا ہے، تو وہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ نماز آخر کون کون سے ایسے کام ہیں جن کے لیے خصوصیت کے ساتھ تعلیم کیا گیا، بہت زیادہ سفارش کی گئی۔ لیکن پہلے تو آپ ہر کام، ہر جائز کام اس کے لیے نماز جعفر طیار ہر جائز حاجت کے لیے پڑھ سکتی ہیں، عام ہو کام اس کے لیے بھی اور پیچیدہ کوئی اور مشکل کام ہو اس کے لیے بھی۔ آیت اللہ بہجت سے بھی یہ بات پوچھی گئی تھی کہ سخت اور پیچیدہ مشکلات کو کیسے حل کرنا چاہیے۔ آیت اللہ بہجت نے جواب دیا تھا کہ نماز جعفر طیار کو تسلسل کے ساتھ پڑھیں اور ناغہ نہ کریں، اللہ آپ کو مشکلات کے مقابلے میں کامیابی عطا کرے گا۔ تو نماز جعفر طیار اس اعتبار سے کہ ہر پیچیدہ سے پیچیدہ، مشکل سے مشکل کام کے لیے بھی نماز جعفر طیار ہے، اور عام کاموں کے لیے بھی ظاہر حاجت انسان کی ہوتی، بہت زیادہ حاجت ایسی نہ ہو لیکن ہوتی ہے، اس کے لیے بھی انسان اس نماز کو پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وسعت رزق کے لیے، کسی کو مالی پریشانی ہو، مالی تنگی ہو، اس کے لیے بھی یہ نماز ہے۔ اور شادی میں صورت کے لیے، یعنی بہت جلد اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ اس رشتہ ازدواج کے اندر بن جائے تو وہ نماز جعفر طیار پڑھے۔ آیت اللہ بہجت اس کی بہت زیادہ تاکید کرتے تھے کہ شادیوں میں سہولت اور آسانی کے لیے نماز جعفر طیار کو پڑھا جائے۔ اور خاص طور پر ایک عمل اور ایسا ہے جو آیت اللہ صادق روحانی نے بھی بتایا ہے، بیچ میں ضمناً آ گیا، اس میں بھی نماز جعفر طیار کیونکہ آریہ فرماتے ہیں 40 روز تک اگر نماز جعفر طیار پڑھی جائے اور نماز امیر المومنین پڑھنے کے بعد زیارت عاشورہ پڑھی جائے، یعنی یہ 40 روز تک یہ اعمال ہوں، اور ان 40 دنوں میں ہر شب جمعہ جو آئے گی اس میں درمیانے شب میں اٹھ کر 14,000 مرتبہ یا علی یا علی یا علی اس طرح سے پڑھیں کہ کوئی دوسرا اس جگہ پر موجود نہ ہو، اور 7 موسوی سادات کو کچھ رقم ہدیے کے طور پر دیں، اور اگر وہ نہ مل سکیں تو 7 دیگر سادات کرام کو بھی ہدیہ کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ ان اعمال کو انجام دینے کے بعد سارا ثواب روح حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کریں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بہت جلد شادی کے لیے عمل تجربہ شدہ ہے اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ مدعا حاصل ہو جاتا ہے۔ نماز امیر المومنین آپ دیکھ سکتی ہیں، مفاتی وغیرہ کے اندر آپ کو اس کا طریقہ مل جائے گا، اور نماز جعفر طیار کا تو ابھی آگے چل کر آ ہی رہا ہے۔ تو یہ بہت مجرب ہے، اس میں 40 روز تک نماز جعفر طیار، بہت تیز رفتاری کے ساتھ اگر اس مدعا کو حاصل کرنا ہے تو انشاءاللہ بہترین رشتے آتے ہیں جن لوگوں نے اس کو تجربہ کیا ہے، اور بڑے بڑے علماء اور مراجع اس کی تاکید کرتے ہیں۔ تو آیت اللہ صادق روحانی کا، اور اس کے علاوہ ایک سورہ احزاب کا بھی عمل ہے، بیچ میں بات آ رہی ہے تو پیغمبر نے باقاعدہ تفسیر مجموع البیان میں جو 4 جلد میں بات روایت آئی ہے کہ جو اس سورہ احزاب کو ہرن کی کھال پر لکھ کر وہ اویلیبل نہ ہو تو عام کاغذ پر بھی لکھی جا سکتی ہے، تنگ منہ کی بوتل میں رکھ کر گھر میں رکھے تو اللہ کے حکم سے اس کی بہنوں، بیٹیوں اور دیگر رشتہ داروں کی شادی کے لیے اچھے رشتے آئیں گے، خواہ وہ انسان غریب ہی کیوں نہ ہو۔ باقاعدہ روایت میں یہ بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ کے سلسلے میں بھی بات آئی ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو بھی سورہ طٰہٰ کو لکھ کر سبز ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھے اور رشتہ لے کر کسی کے ہاں جائے تو اسے ناکام نہیں لوٹنا پڑے گا اور وہ شادی ہو کر رہے گی۔ تو بہت یہ چیزیں ایسی ہیں، دیکھیں آج کل لوگوں کے اعتقادات ختم ہو گئے ہیں، لوگوں کو یہ باتیں بتائی جائیں۔ اب دیکھیں سوشل میڈیا پہ کبھی حدیثیں آتی ہیں، کبھی ہمارے پلیٹ فارم مدرسے سے ہوتی ہیں، تو بہت سے اس قسم کے افراد آج کل ان حدیثوں کا مذاق اڑانے لگے ہیں، ان کو
کوشش یہ ہوتی ہے کسی طریقے سے ان کو ضعیف ثابت کر کے لوگوں کی نگاہ میں ان کی اہمیت کو جو ختم کیا جائے. تو اور یہ خالی یہ نہیں سورہ طٰہٰ کا آپ نے آگے بھی دیکھا کسی کے اندر تفسیر برہان میں کہ صلح کرانے کی نیت سے لڑنے والوں کے پاس اگر جائے, یعنی سب کپڑے میں لپیٹ کر سورہ طٰہٰ کو لکھے اور لڑنے والوں کے پاس جائے تو وہ جھگڑا ترک کر کے صلح بھی کر لیں گے, یہ بھی آیا ہے. تو بہرحال اس انداز سے آپ دیکھیں تو سورہ طٰہٰ. اور ایک اور جو آیت اللہ سیستانی نے بھی ایک نماز ریکمینڈ کی, نماز استغاثہ حضرت زہرا. اس نماز کے اوپر بھی بہت زیادہ آج کل اعتراضات ہونے لگے ہیں, اور ایک وہابی افکار جو شیعت کے اندر کچھ جراثیم کے طور پر انجیکٹ کیے جا رہے ہیں, اس میں ان چیزوں کو شرک اور اس طرح کی چیزیں بنا کر پیش کیا جا رہا ہے, جبکہ بڑے بڑے مراجع نماز استغاثہ یعنی سجدے میں جا کر اور یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی جو ہے کہ جو جملے ہیں یہ کہے جاتے ہیں, اور یہ توسل ہی کی ایک قسم ہے, نہ کہ ظاہر نماز اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے. حضرت زہرا کے لیے تو نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے, ان کے نام سے منسوب ہے اور ان سے توسل اختیار کیا جاتا ہے, نہ کہ سجدہ ان کو کیا جا رہا ہے جیسے کہ تاثر دیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ بھی نماز بڑی مجرب ہے. تو یہ بیچ میں کیونکہ اس کا تذکرہ آیا تھا تو میں نے کہا کہ 2-4 چیزیں اور بھی ساتھ ہی اس کے تذکرہ کر دی جائے. تو نماز جعفر طیار شادی کے سلسلے میں بہت جلدی اگر ہو تو یہ نماز بہت ہی زیادہ سفارش شدہ. اسی طرح سے گناہوں کی مغفرت کے لیے انسان کتنا زیادہ اپنی زندگی کے اندر دیکھے کہ واقعتاً پوری زندگی گناہوں سے کیسی بھرپور نظر آ رہی. تو پیغمبر فرماتے تھے کہ اے جعفر طیار سے کہا تھا جو اس نماز کو بجا لائے تو خواہ اس کے گناہ صحرا کی ریت کے برابر ہوں, خواہ سمندر کی تہ میں جتنی ریت ہوتی ہے اس کے برابر ہوں, سب اس نماز کو پڑھنے کی وجہ سے بخشے جائیں گے. اور باقاعدہ ثواب الاعمال میں تو ہمارا 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد, امام نے اس میں جملے یہ ارشاد فرمائے کہ اگر کسی کے گناہ ریگستان کی ریت کے برابر ہوں اور کفے دریا جو جھاگ ہوتا ہے دریاؤں کے اندر اس کے بھی برابر ہوں تو بھی پروردگار عالم وہ بخشا جائے گا. اور امام نے فرمایا یہ جو بخشے جانے والی بات ہے اور یہ جو اختصاص ہے اور خصوصیت ہے یہ ہمارے شیعوں کے لیے, یعنی یہ اگر اس نماز کو پڑھیں گے تو بخشے جائیں گے. تو بے تحاشا اس نماز کا ثواب ہے. نامہ اعمال اس نماز کو پڑھنے کے بعد اس قدر بھاری ہو جاتا ہے کہ مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص بھی نماز جعفر طیار پڑھتا ہے ہر رکعت کے بدلے اسے 1000 حج مقبول کا ثواب ملتا ہے اور 1000 مستحب عمروں کا ثواب ملتا ہے اس کو. یعنی 4 رکعت ہی کیونکہ نماز ہو تو 4000 حج اور 4000 عمرے کا ثواب. دیکھیے وہاں پر لوگ آج کل اس میں بھی لوگ آج کل بخل کرنے لگے ہیں, زیادہ ثواب والی چیز بتائی جائے تو ان کو یقین نہیں آتا, حالانکہ ان کو دیکھا جائے تو جس بارگاہ سے یہ چیزیں عطا ہو رہی ہیں نہ وہاں عطا میں کوئی کمی ہے, نہ وہاں پر بخل ہے اور نہ خزانے میں کمی ہونے کا کوئی خدشہ ہے. تو وہ بے تحاشا ثواب اس نماز کے ذریعے اپنے بندوں کو عطا کرنا چاہتا ہے. تو اس کے علاوہ حاجت براری کے لیے, حاجت کے لیے کوئی سی بھی, ہمارے چھٹے امام نے اس کی بڑی تاکید کی ہے, اور باقاعدہ مصباح المتحجد جو شیخ توسی کی کتاب ہے اس میں ہمارے چھٹے امام نے باقاعدہ ایک طریقہ کار اس نماز کو پڑھنے کا بتایا ہے کہ 3 دن تک روزہ رکھے, بدھ جمعرات اور جمعہ. اور بدھ جمعرات جمعہ تو روزہ رکھے گا, لیکن جو شب جمعہ آئے گی اس دوران تو 10 مسکینوں کو ایک مد یعنی 3 پاؤ غلہ, یعنی آٹا ہی چلیں آٹا چاول وغیرہ 3 پاؤ شب جمعہ 10 مسکینوں کو دے. اور پھر جب روز جمعہ آئے تو اس میں وہ غسل کرے, اور اگر ممکن ہو تو کسی میدان میں کھلی جگہ پر, روایت میں تو خیر ریگستان کا لفظ آئے, اگر وہ ممکن نہیں ہوتا تو کھلی جگہ پہ جائے, اور نہیں اگر کوئی شخص جیسے خواتین نہیں جا سکتی تو اپنے گھر میں ہی جو ہے وہ نماز جعفر طیار پڑھے. یعنی امام نے فرمایا کہ اس کے بعد نماز جعفر طیار پڑھے, اور پھر ایک دعا ہے یا من اظہر الجمیل, وہ آپ کتابوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں, وہ اس کو پڑھے. تو اس نماز کے اس طریقے کار کو, تو اگر کوئی شخص بہت ہی سخت مشکل اور حاجت کے اندر ہے تو اس طریقے سے, یعنی کوئی حاجت واقعتاً اسے قبول کروانی ہے, بہت ہی اہم حاجت ہے, تو نماز جعفر طیار پڑھنے کے بہت سے طریقے بیان ہوئے.
ان میں ایک طریقہ مصباح المتہجد میں شیخ طوسی نے چھٹے امام سے یہ بھی نقل کیا. تو اس طریقہ کار کو روزہ رکھے, پھر شب جمعہ جو ہے وہ 10 مسکینوں کو غلہ پہنچائے, پھر روز جمعہ جو ہے غسل کرے, اور اس کے بعد ممکن ہو تو باہر نکل کر ورنہ گھر میں ہی نماز جعفر طیار پڑھے. اس کے بعد ایک خاص دعا یا من نظر الجمیل, وہ کتابوں میں دیکھ سکتی ہیں آپ, وہ پڑھے, اور اس کے بعد وہ دیکھے کس طرح سے اس کی یہ حاجت قبول ہوتی. تو واقعتاً بہترین نماز ہے حاجت کے لیے. اکثیر اعظم ایک یعنی ہر جسے کہا جاتا ہے نا کہ ہر مرض کی دوا, وہ جو ہے نماز جعفر طیار. اور یہ بھی ہے اگلا اس کا فائدہ کہ بے نمازی کو نمازی بنانے کے لیے بڑی مجرب. آج کل لوگ کتنا زیادہ تنگ ہوتے ہیں, بار بار مائیں پوچھ رہی ہوتی ہیں, والدین پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں, اولاد نماز کے لیے قائل نہیں ہوتی ہے. اس میں خیر بہت ساری وجوہات تربیت کے حوالے سے بھی کمیاں اور خرابیاں ہیں, اور اس کے لیے الگ یہاں پر دروس بھی ہو چکے ہیں, کتابیں بھی اس کے سلسلے میں موجود ہیں. لیکن بے نمازی کو نمازی بنانے کے لیے کہ وہی کتاب جو بسوئے محبوب, وہ جو میں نے کہا تھا کہ آیت اللہ بہجت کی زندگی میں لکھی گئی تھی, ان کے ارشادات, فرمودات اور ان کی نصیحتوں پر اور ان کی سیرت پر مبنی جو کتاب تھی, اس کتاب کے اندر بھی یہ بات ہے کہ آیت اللہ بہجت سے کسی نے آ کر پوچھا تھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ میرا بھائی نماز نہیں پڑھتا ہے, بہت سمجھاتے ہیں, بہت نصیحت کرتے ہیں, لیکن وہ باز نہیں آتا, نماز پڑھ کے ہی نہیں دیتا. تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کے لیے نماز جعفر طیار پڑھو, اور نماز جعفر طیار پڑھنے کے بعد اس کی ہدایت کی دعا کرو, اور کوشش یہ کرو اسی نماز کے آخری سجدے میں, یعنی 4 رکعتی جو نماز جعفر طیار, اس کا جو آخری سجدہ آئے گا, 4تھی رکعت کا آخری سجدہ, اس میں جا کر اپنے اس بھائی کے لیے تم دعا کرو. اردو زبان کے اندر بھی بطور دعا آپ آخری سجدے کے اندر جا کر نماز جعفر طیار کی آخری رکعت کے آخری سجدے میں بھی کسی بھی بے نمازی کے لیے یہ دعا مانگی جا سکتی. تو کہتے تھے کہ آخری رکعت کے آخری سجدے میں جا کر جاؤ اور یہ اپنی دعا مانگو, اور تباکی کرو. تباکی کے معنی ہے کہ کوشش کرو کہ چاہے کتنا ہی دل کو مشکل کیوں نہ لگے, کچھ آنسو تمہاری آنکھ سے نکل آئیں, اور جیسے ہی آنسو نکل آئیں اس وقت اس موقع پر پھر اس دعا کو کرو کہ جو بھی تمہارا مقصد اور مدعا ہے, پھر دیکھو کیسی تمہاری وہ دعا قبول ہوتی. تو بے نمازی کے لیے بہت کہتے تھے. بلند مقامات کے حصول کے اعتبار سے بھی یہ نماز جو ہے, یہ صرف یہ نہیں کہ ہم صرف دنیاوی حاجات اور اس کے لیے انسان اپنے آخرت میں بلند مقامات کا حصول چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی بڑے مقامات کو حاصل کروں. کتنے افراد دیکھیے ایسے ہیں, اس پہ ہماری گفتگو ہو چکی ہے, کربلائی کاظم ساروقی. اور 2 سال پہلے ایران میں ان کے اوپر ایک فلم بھی بننا شروع ہوئی تھی, مجھے پتا نہیں ہے اس کے بعد, لیکن شاید کوئی چھوٹا موٹا کلپ تو بن چکا ہے. کربلائی کاظم ساروقی یہ اس صدی کا معجزہ کہے جاتے ہیں. یہ بالکل ایک ان پڑھ شخص ہے. اس پہ ان کے حالات پر تفصیلی گفتگو ہمارے یہاں یا تو امام زمانہ علیہ السلام کے موضوعات پہ جو لیکچرز ہوئے ہیں, یہ شب قدر کی کوئی گفتگو ہوئی, اس میں کافی تفصیل کے ساتھ ان کے حالات آئے تھے. یہ بالکل ان پڑھ تھے اور ایک رات کے اندر حافظ قرآن ہو گئے تھے, اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مجتہدین نے ان کا امتحان لیا تھا, بڑے بڑے علماء اور مجتہدین, اور حیران رہ گئے تھے کہ جس طرح سے چاہیں قرآن میں ان سے جو چیز چاہیں پوچھ سکتے ہیں, حتیٰ کہ حروف تہجی کی شناخت تک نہیں کرتے تھے اس سے پہلے, اور ایک رات کے اندر ایسے حافظ قرآن ہو گئے تھے. آغا ری شاہری, انہوں نے باقاعدہ کربلائی کاظم کے نام سے پوری کتاب بھی لکھی ہے ان کے موضوع پر, اور جو مختصراً بتا رہا ہوں کیونکہ تفصیل تو آ چکی ہے, کہ اپنے والد کو کہتے تھے آپ خمس دیں. ان کے ساتھی کھیتی باڑی وغیرہ کیا کرتے تھے, پڑھے لکھے تو تھے نہیں, تو اور کہتے تھے کہ امام کا کوئی حق جو ہے اپنے میں ذمے لے کر جانا نہیں چاہتا, اور وہ ان کے والد خمس نہیں دیتے تھے. ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی. اسی زمانے میں ایک مبلغ جو ہے ساروق آئے تھے, ساروقی اسی اعتبار سے ان کو کہا جاتا ہے,
اور اس نے آ کر باقاعدہ اس مبلغ نے ایک تقریر کی کہ کوئی شخص خمس نہ دے تو مال پہ خمس نہ نکالے تو اس کی غذا بھی حرام ہو جاتی ہے، لباس پر خمس نہ نکالے تو اس کی نماز بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے اس کے اندر. والد کے پاس یہ آئے، کہا کہ ہمیں خمس نکالنا چاہیے، والد تیار نہیں ہوتے تھے، تو یہ والد کو چھوڑ کر دوسرے شہر چلے گئے. کچھ عرصے تک وہاں پر رہے، لیکن والد نے پھر پیغام بھیجا کہ اچھا میں تیار ہوں. دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہے نا گناہوں کے مقابلے میں سٹینڈ لینا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا اگر کچھ آواز نکالتے بھی ہیں تو دوسری طرف سے اگر ایک ذرا سا بھی اسٹرانگ ریئیکشن آتا ہے تو ہم 2 قدم اور پیچھے ہو جاتے ہیں. یعنی اتنے کمزور طریقے سے گناہوں کے مقابلے میں آتے ہیں کہ ہمیشہ وہ دوسرا جو ہے وہ چاہتا ہی چلا جاتا ہے، گناہ گار بھی جو ہوتا ہے. مقابلہ کیا جاتا ہے، تو انہوں نے مقابلہ کیا، کہا کہ نہیں میں جب تک نہیں آؤں گا جب تک آپ یقین دہانی نہیں کرائیں گے. بہرحال والد ان کو یقین دہانی کرا کے واپس گاؤں لے گئے. جب والد نے دیکھا یہ آئی گئے ہیں تو سوچیں گے شاید ابھی اپنے تئیں انہوں نے سوچا کہ اب سدھر گیا ہوگا، ابھی خمس کے متعلق اصرار نہیں کرے گا. لیکن انہوں نے دیکھا کہ والد پھر خمس نہیں نکال رہے ہیں، تو یہ والد سے الگ ہو کے کہ ایک امامزادے وہاں پر تھے، ان کا روضہ تھا، یہ وہاں پر گئے. بہت مختصر کر کے میں بتا رہا ہوں. تو اور وہاں روتے روتے تھوڑی سی ان کی جس طریقے سے آنکھ سی لگ جاتی ہے، تو اچانک سے انہوں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد ہی ان کی جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ نورانی شخصیت وہاں پر موجود ہے. اللہم صلی علی محمد. اور اس نورانی شخصیت نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سورہ آراف کی آیت نمبر 53 تلاوت کی. ثم استوى علی العرش والی جو آیت کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ صرف آیت ابھی پڑھی تھی. کربلائی کاظم شاروخی کہتے ہیں کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور جب یہ اٹھے بے ہوشی سے تو مکمل حافظ قرآن بن چکے تھے. اور دوسری ایک اور وجہ ان کے بیٹے نے بتائی تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی جوانی سے ہی میرے والد نماز جعفر طیار کے بہت ہی زیادہ پابند تھے. اس حد تک پابند تھے کہ سخت سردیوں کی راتوں میں نماز جعفر طیار پڑھتے تھے، اور شدید گرمیوں میں کھیت میں سورج کی چلچلاتی ہوئی جو دھوپ ہوتی ہے اس میں کھڑے ہو کر بھی نماز جعفر طیار پڑھتے تھے. تو اس حد تک اس کا نماز جعفر طیار کوئی شخص پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے تو عجیب و غریب اس کے اثرات، ایک ایسے معجزات اس کے ساتھ ہوں گے. اور جیسے کہ علماء عرفان وغیرہ بھی کہتے ہیں نمازوں کے بھی موکل ہوتے ہیں، یعنی خود وہ نمازوں کے اندر ایسی طاقت اور وہ ہوتی کہ وہ ان کی حفاظت کرتی ہے اس کے پڑھنے والے کی، اور بڑے بڑے مقامات تک اس طرح سے لے جاتی. کربلائی کاظم شاروخی. تو اس کے بعد قوی ترین حافظہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے تو وہ نماز جعفر طیار پڑھے. کربلائی کاظم شاروخی کا آپ نے دیکھا حافظ قرآن ایک رات کے اندر ہو جانا، کتنا قوی حافظہ. اور ان کی تو تفصیل وہ آپ پچھلے درسوں کے اندر جا کر سنیں گے کہ کس طرح سے علماء نے ان کا امتحان لیا تھا، بڑے بڑے مجتہدین نے. تو ابھی ان کا کربلائی کاظم شاروخی کا حافظہ آپ نے دیکھا. اس کے علاوہ آیت اللہ سید عبد العال سبزواری، ابھی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا، ایسا نہیں کہ کئی 100 سال پرانی بات بیان کر رہا ہوں. آیت اللہ خوئی کے دور کے بعد ہی ان کی مرجعیت ہوئی تھی، اگرچہ ان کی مرجعیت زیادہ عرصے نہیں چلی تھی، اور آیت اللہ خوئی کے انتقال کے 1 سال کے اندر ہی آیت اللہ سید عبد العال سبزواری کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور یہ بھی نجف میں ہی مدفون ہے. ان کے بیٹے، یہ دونوں جو بیٹھے ہوئے ہیں اطراف میں آیت اللہ عبد العال سبزواری کے بیٹے ہی ہیں. انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا حافظہ اس قدر قوی تھا کہ وسائل الشیعہ کی 36,000 احادیث ایک لفظ کی کمی و بیشی کے بغیر ان کو حفظ تھی. 36,000 احادیث وسائل الشیعہ کی ایک لفظ کی کمی بیشی کے بغیر میرے والد کو حفظ تھی. اور بہار الانوار کی جو 110 جلدیں ان کی تمام روایات کا دقت کے ساتھ 2 مرتبہ دورہ کیا. دقت کے ساتھ دورے کے معنی پوری ان کی تحقیق، ان کی ہر چیز، ان روایات کے اسرار، رموز اور جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان تمام پہ مکمل غور و فکر کے ساتھ 2 مرتبہ مکمل دورہ.
اور آیت اللہ سبزواری یہ بات فرماتے تھے، یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جو طالب علم بھی مدرسے میں داخل ہو اسے چاہیے کہ وہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی جو احادیث ہیں ان کو حفظ کرے۔ دیکھیے انسان جب بھی کسی گناہ کے مقابلے میں یا کوئی اس کو مشکل پیش آتی ہے تو اس کو جب ائمہ کی احادیث یاد ہوں گی نا تو موقع پر اس کو یاد آئیں گی، وہ ان احادیث کو یاد کر کے رک جائے گا۔ اگر کچھ بھی اس کے دماغ میں نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر وہ رکنے کا کوئی امکان بھی نہیں ہوا۔ وہ کہتے تھے کہ میں یعنی ہر طالب علم جو بھی مدرسے کے اندر داخل ہوتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ احادیث معصومین کو حفظ کرے۔ ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ اس قدر احادیث کے مطالعے سے ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ کلام معصومین کے نوری ہونے کے باعث، دیکھیے امام کی جو احادیث ہیں نوری ہیں، وہ مثلا کوئی بھی جملہ کہیں کوئی لکھا ہوا ہے پوری کتاب کے اندر اور اس میں بیچ میں سیاق و سباق ہٹا دیا جائے اور امام کی کوئی حدیث بیچ میں آ جائے، ان کا کوئی بھی جملہ، تو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ حدیث ہے اور یہ حدیث نہیں، چاہے اس کے اندر سیاق و سباق میں کچھ نہیں بھی لکھا ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے نوری ہے، یعنی کلام معصومین نوری ہے، اس کو نور کو دیکھ کر وہ پہچان جاتے ہیں، حتیٰ کہ معصومین کے لہن سے واقف ہو گئے تھے آیت اللہ عبداللہ سبزواری، اور یعنی اس حد تک معصومین کے لہن اور لہجے سے واقف ہو گئے تھے کہ وہ الفاظ کو دیکھ کر شناخت کر لیتے تھے یہ کون سے معصوم کا یہ کلام ہوگا۔ یہ بہت بڑی یعنی معصومین تو سارے ایک جیسے نہیں، کس کا کلام، یہ الفاظ جو ہیں کس معصوم کے لہجے اس حد تک واقف ہو گئے تھے، کس کا لہجہ ہے یہ دیکھ کر پہچان لیتے تھے۔ تو خود ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے مشہور تفسیر لکھی تھی، تفسیر مواہب الرحمان، مواہب الرحمان فی تفسیر القرآن، کہتے تھے جب یہ انہوں نے تفسیر لکھ لی تھی تو نام کا انتخاب نہیں ہو پا رہا تھا اور سوچ میں تھے کہ میں اس تفسیر کا کیا نام رکھوں، تو خواب میں پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد محمد، پیغمبر خواب میں آ کر ایک جملہ کہا، خذ مواہب الرحمان۔ ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پیغمبر کے جملے یہ سن کے انہوں نے اس تفسیر کا نام تفسیر مواہب الرحمان رکھا، اور فرماتے ہیں کہ ہمیشہ بلا ناغہ نماز جعفر طیار میرے والد پڑھتے تھے، بغیر کسی ناغے کے، جس کی بنا پر اس قدر قوی حافظہ ہو گیا تھا کہ 36,000 حدیثیں وسائل الشیعہ کی، بحار الانوار کی 110 جلدوں کا 2 مرتبہ جو ہے دورہ انہوں نے کیا، اور کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جس دن نماز جعفر طیار نہ پڑھے ہوں۔ بلکہ ایک دفعہ خود ان کے بیٹے فرماتے ہیں کوفے میں زیر علاج تھے، بیمار ہو گئے تھے، تو فقط چند دن نماز جعفر طیار نہیں پڑھ سکے تھے، تو صحتیابی کے بعد ان تمام دنوں کی قضا کے طور پر نماز جعفر طیار کو پڑھا تھا۔ تو حافظہ قوی کرنے کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے۔ اس کے علاوہ ادائیگی قرض کے لیے بہت سارے افراد نے اس نماز کو ادائیگی قرض کے لیے بہت مجرب پایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج تک ہم نے کہیں دیکھا نہیں ہے لیکن مریضوں کی صحت یابی کے لیے نماز جعفر طیار بہت مجرب۔ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے آیت اللہ عیسیٰ قاسم بحرین کے جو مجاہد عالم دین ہیں وہ بیمار پڑ گئے تھے، تو باقاعدہ بحرین کی مسجد میں کیونکہ صاحبان ایمان اس سے واقف تھے تو لوگوں نے نماز جعفر طیار باقاعدہ ان کی صحت یابی کے لیے پڑھی تھی۔ تو بہرحال اور شدید ترین مشکلات کے جو دور آتے ہیں خاص طور پر قیدیوں کی رہائی کے لیے، دیکھیں کتنے بھی آج بھی مسنگ پرسن، کتنے نوجوان ہمارے جو ہیں مومنین جو ہیں وہ غائب ہیں اور ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، تو قیدیوں کی رہائی کے اعتبار سے بھی نماز بہت مجرب ہے۔ بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ انقلاب ایران کے جب ابتدائی دن تھے اور باقاعدہ امام خمینی نے اس وقت تک شاہ گیا نہیں تھا اور اس کی حکومت قائم تھی اور مظالم چل رہے تھے، تو امام خمینی نے باقاعدہ احتجاج کی کال جو ہے وہ دی تھی اور بادشاہ کے ظلم کے خلاف ایک اپیل کی تھی لوگوں سے کہ اس دن احتجاج کے طور پر اپنے دکانیں اور کاروبار کو بند رکھا جائے۔ تو آقا کرم ہی اس زمانے میں ہوتے تھے کہ جو کہ امام خمینی کے جتنے بھی پیغامات ہوتے تھے اور احکامات ہوتے تھے وہ آقا کرمی کے تھرو لوگوں تک پہنچتے تھے۔ تو ساواک کے نام سے جو زمانے میں سیکرٹ ایجنسی تھی ایران کی اور شاہ کے کنٹرول کے اندر تھی، ان کے مظالم تو اس قدر تھے کہ ایسے ایسے مظالم ان لوگوں نے ایجاد کیے تھے، خاص طور پر
ناخن اکھیڑنا اور سرد پانی کے اندر ڈوبو کر اطراف کسی بھی چیز کا کروانا، جسم میں کرنٹ لگانا، اور یہ سب اس کے اندر ساواک والے بہت مشہور تھے. ساواک والے جب کسی کو گرفتار کر کے لے جاتے تھے تو بہت مشکل ہی اس کی واپسی ہو پاتی تھی. تو آغا کرمی کو ساواک والے جو ہے نا وہ اٹھا کر لے گئے. لوگ بہت پریشان ہوئے اور خطرہ تھا کہ آغا کرمی کو قتل نہ کر دیا جائے. لوگ آغا مصباح کے پاس گئے. آغا مصباح نے کہا اس معاملے کو آیت اللہ بہجت کے پاس لے جانا چاہیے. آیت اللہ بہجت کے پاس لے کے گئے. آیت اللہ بہجت نے سن کر تمام باتیں سنی اور کہا پریشان مت ہو. آغا نے کہا لوگوں نے کہا کہ آغا بہجت خطرہ بہت زیادہ ہے، آپ سمجھ نہیں رہے، ساواک والے لے کے گئے، وہاں سے تو کوئی بچ کے آنے کا امکان ہی نہیں. آغا بہجت نے کہا کہ کوئی پرواہ کی بات نہیں، نماز جعفر تیار پڑھو اور پریشان ہونا بند کر دو. اچھا، سب لوگوں نے جو آئے تھے سب گئے اور انہوں نے نماز جعفر تیار پڑھی. نماز جعفر تیار پڑھ لی، لیکن پھر بھی کوئی خبر نہیں آئی ان کی رہائی کی. وہ پھر آغا بہجت کے پاس گئے. آغا بہجت نے پوچھا کہ تم نے نماز جعفر تیار کس طرح سے پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، وہ جو طریقہ ہے نماز جعفر تیار کا، ہم حرم معصومہ قم گئے، وہاں پہ ہم گئے اور نماز جعفر تیار پڑھی. آغا بہجت نے کہا نہیں، اس طرح سے پڑھو جس طرح سے زاد المعاد میں علامہ مجلسی نے نقل کی. نماز جعفر تیار کو پڑھنے کے الگ الگ اس کے لیے الگ طریقے ہیں. خاص طور پر جو شدید مشکل والا ہے، ایک تو ابھی وہ 3 دن روزہ رکھا جائے، وہ چھٹے امام کا آپ نے سنا تھا. ایک زاد المعاد علامہ مجلسی میں ایک طریقہ اور الگ سے بھی بیان ہوا ہے، کہا کہ نہیں اس طریقے سے پڑھو، وہ بھی آگے چل کے آنے والا ہے. تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اس طرح سے بھی پڑھ لی. اور اس کے بعد آغا بہجت کے پاس گئے. آغا بہجت نے کہا کیا ہوا، آغا کرمی آزاد ہو گئے؟ لوگوں نے کہا نہیں، ابھی تک تو ہمیں کوئی اطلاع نہیں آئی، کیونکہ ان کو جو ہے وہ اصفہان لے جایا گیا تھا، ہمیں اصفہان سے کوئی اطلاع نہیں کہ انہیں چھوڑا گیا یا نہیں چھوڑا گیا. تو بہرحال کہا کہ نہیں، جاؤ جا کر پتہ کرو. ان کے بیٹے پھر اصفہان گئے جہاں پر آغا کرمی قید تھے. تو ان کے بیٹے نے کہا جب میں وہاں پر گیا تو ساواک والے بہت عزت و احترام سے ان کے بیٹے سے ملے اور کہا ہم بہت معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ کے والد کو غلط اٹھا کر لے آئے، آپ انہیں جہاں لے جانا چاہتے ہیں لے جائیے. درود بھیجیے محمد علیہ محمد. اتنے ظلم کرتے تھے ساواک والے کی یقینی موت، یعنی وہ درندہ صفت افراد وہ معذرت کر رہے ہیں، عزت و احترام سے پیش آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لے جائیے. یعنی نماز جعفر تیار کا معجزہ تھا. تو اس طرح سے یہ ابھی اس کا بھی طریقہ آ رہا ہے کہ زاد المعاد میں علامہ مجلسی نے کیا. اسی طرح سے ہر حاجت کے لیے، ہر کام کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں. حتیٰ کہ یہی آیت اللہ عبداللہ سزواری، ان کا بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا تھا، یہ بھی اس نماز کے عجیب و غریب اثرات کے بہت معتقد تھے. فرماتے تھے کہ خود ایک سال میں جب حج پر گیا تو ایک تھیلی میرے پاس تھی جس میں سارے پاسپورٹ، کاغذات اور نقدی وغیرہ تھی. تو رستے میں کہیں وہ گر گئی. حاجیوں کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے، رستے میں کہیں گر گئی. مجھے احساس ہو گیا کہ وہ تو اب میرے پاس نہیں ہے. تو بجائے ادھر ادھر تھوڑا سا انہوں نے دیکھا، لیکن ظاہر ہے حج کے موقع پہ کہاں کوئی چیز اس طرح سے نظر آتی. کہنا میں سیدھا بیت الحرام گیا، خانہ کعبہ گیا اور وہاں جاتے ہی نماز جعفر تیار شروع کر دی. اور نماز جعفر تیار کے بعد میں دعا مانگ رہا تھا کہ میری چیزیں مل جائیں. ابھی دعا ختم ہی ہوئی تھی کہ ایک انتہائی حسین جوان میرے سامنے نمودار ہو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور میرا نام لے کے مخاطب کر کے کہا سید عبدالعالی، یہ دیکھو یہ رہی تمہاری تھیلی. کہنے میں نے اس کے ہاتھ سے تھیلی لے کے اپنے سامان دیکھنے میں متوجہ ہوا، اور اس کے بعد جب میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو وہاں پر کوئی نوجوان نہیں تھا. تو خود بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے طریقہ کار سے، یعنی کسی بھی اس مقصد اور حاجت کے لیے کوئی چیز کھو جائے، یعنی کوئی جیسے کہا نا اکسیر اعظم ہے، ہر چیز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس نماز کو، ایسی مجرب نماز. تو وہ طریقہ جو علامہ مجلسی نے زاد المعاد میں لکھا ہے وہ اصلاً ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام.
اس کے اندر وہ طریقہ کار بیان ہوا ہے اور امام نے مفضل کو یہ طریقہ سکھایا تھا. اے مفضل، جب بھی تمہیں کوئی ضروری حاجت ہو تمہیں چاہیے کہ تم نماز جعفر تیار پڑھو اور جو بھی تمہاری حاجت ہے اس کی تم دعا مانگو، انشاءاللہ وہ تمہاری حاجت پوری ہوگی. اور اس دعا کو کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کرو. اور پھر ایک خاص طریقہ امام نے بتایا، یہ والا طریقہ انہوں نے کہا تھا کہ تم نے کیا آغا کرمی کے لیے نماز جعفر تیار زاد المعاد کے طریقے سے پڑھی، اب وہ طریقہ آ رہا ہے. نماز جعفر تیار پڑھی، حاجت کے لیے دعا مانگی، جو بھی آپ کی حاجت ہے اب ہاتھوں کو بلند کریں. اور اس کے بعد امام نے فرمایا ہاتھوں کو بلند کرو اور یا رب یا رب یا رب اتنا کہو کہ سانس ٹوٹ جائے، یعنی ایک سانس میں یا رب پڑھو. پھر اس کے بعد یا ربا ہو یا ربا ہو یا ربا ہو اتنا پڑھو کہ سانس ٹوٹ جائے. پھر اس کے بعد یا رب یا رب یا رب اتنا پڑھو کہ سانس ٹوٹ جائے. پہلے یا رب ہے اور اس کے بعد تیسری مرتبہ صرف رب رب، یا نہیں ہے اس میں. پھر اس کے بعد اتنی دفعہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہو کہ سانس ٹوٹ جائے. پھر اتنی دفعہ یا حیو یا حیو یا حیو پڑھو کہ سانس ٹوٹ جائے. پھر اتنی دفعہ یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو کہو کہ سانس ٹوٹ جائے. اور پھر 7 مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھو. اور اس کے بعد 7 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھو. اور اس کے بعد پھر ایک دعا ہے جو کہ آپ کو مل جائے گی، اللہم انی افتتح القول بحمدک، یہ آپ کو کتابوں کے اندر مل جائے گی. یہ والی دعا جو ہے وہ پڑھو. اور خود چھٹے امام اس طریقے کا نماز جعفر تیار کو اسی طریقے سے پڑھتے تھے. اور اس نماز کی مزید اثر پذیری بڑھانی ہو تو آیت اللہ بہجت ایک چیز کی اور بہت تاکید کرتے تھے کہ اس کے بعد یہ دعا پڑھنے کے بعد انسان سجدے میں چلا جائے اور سجدے میں جا کر گریا کرے، خواہ وہ مختصر گریا کیوں نہ ہو، چاہے وہ فقط 2 آنسو ہی کیوں نہ ہو. اور اس کے بعد اپنی حاجت کو دل و زبان کے اوپر جاری کرے اور یہ عمل پورے اعتقاد کے ساتھ انجام دے، انشاءاللہ اس کی حاجت لازمی قبول ہو جائے گی. آیت اللہ بہجت بہت زیادہ اس کی تکرار کرتے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ زاد المعاد کے اندر جو طریقہ علامہ مجلسی نے لکھا ہے اس کے اندر اس طریقہ کار کو ہاتھ دعا کے اندر اٹھا کر وہ جو اذکار پڑھنے ہیں خاص طریقے سے وہ اس طرح سے پڑھے تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ حاجت پوری نہ ہو. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.